پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زراعت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ زراعت کی اہمیت بحیثیت معاشی سرگرمی۔ فصلیں اگانے اور جانور پالنے کو زراعت یا کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ دنیا کی کثیر آبادی براہ راست بالواسطہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ زراعت کے شعبے سے خام پیداوار کا بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں صنعتوں کو خام مال کی فراہمی بھی زراعت کے شعبہ کے مرہون منت ہے۔ درج ذیل میں زرعی شعبہ کی اہمیت بیان کی گئی۔ نمبر 1، اہم ذریعہ معاش۔ زراعت کا شعبہ دنیا میں ایک اہم ذریعہ معاش ہے۔ دنیا کی کثیر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ خوراک کا ذریعہ۔ زرعی شعبہ کسی ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی ہر قسم کی خوراک مثلاً اناج، پھل، سبزیاں اور دودھ اور گوشت وغیرہ فراہم کرتا ہے، جس سے عوام کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ قومی آمدنی کا ذریعہ۔ کئی ممالک کی قومی آمدنی میں زراعت کے شعبے کا حصہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس وقت اس شعبے کا حصہ دیگر پیداواری شعبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ زرعی مبادلہ کمانے کا ذریعہ۔ زراعت کا شعبہ زرعی مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اپنی ضرورت سے زائد اجناس کو غیر ممالک پر برآمد کر کے زرعی مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح زرعی مصنوعات سے حاصل ہونے والا غیر ملکی زرعی مبادلہ کسی ملک کی قومی آمدنی کا نمایاں حصہ بن جاتا ہے۔ خام مال کی فراہمی۔ زراعت کا شعبہ اہم پیداواری شعبوں اور صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کی صنعت کو کپاس اور صوتی دھاگا، چینی کے لیے گنا اور تیل کے لیے بیج وغیرہ فراہم کر کے ان صنعتوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔ توازن ادائیگی کی درستگی کا ذریعہ۔ توازن زندگی کو درست کرنے میں زراعت کے شعبے کا بڑا عمل دخل ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک اپنی آمدنی کا کثیر حصہ زرعی مصنوعات پر برآمد کر کے حاصل کرتے ہیں، جنہیں درآمدات پر اٹھنے والے اخراجات پر صرف کر کے توازن ادائیگی کو درست کیا جاتا ہے۔ زراعت کی اقسام۔ زراعت انسان کا بہت قدیم پیشہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ کھیتی باڑی کی اقسام کو درج ذیل بیان کیا گیا ہے۔ محدود پیمانے پر زراعت۔ محدود پیمانے کی زراعت میں کسان کے پاس زمین اور وسائل محدود ہوتے ہیں۔ پیداوار صرف کسان اور اس کے خاندان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ زیادہ تر کھیت رقبے کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے ہیں، جہاں پر جدید مشینری کا استعمال ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کی زراعت جنوبی ایشیا میں، جنوب مشرقی ایشیا اور چین وغیرہ میں ہوتی ہے۔ عمیق زراعت۔ زراعت کے اس طریقے میں کم رقبے سے زیادہ فصل حاصل کی جاتی ہے۔ بہترین کھاد، بیج، پانی اور کیڑے مار ادویات کا استعمال کر کے تھوڑے رقبے پر زیادہ فصل اگا کر مالی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ زراعت برطانیہ، فرانس، پاکستان، بھارت، چین، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مصر وغیرہ میں زیادہ رائج ہے۔ وسیع پیمانے کی زراعت۔ یہ زراعت ان ممالک میں کی جاتی ہے جہاں زراعت کے لیے وسیع رقبہ موجود ہو۔ امریکہ، روس، آسٹریلیا اور برازیل وغیرہ میں آبادی کے مقابلے میں زیادہ رقبہ ہے، اس لیے ان ممالک میں جدید مشینوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر زراعت کی جاتی ہے۔ تجارتی زراعت۔ زراعت کی ایک قسم تجارتی مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں تاکہ ان کو فروخت کر کے منافع کمایا جا سکے۔ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، ارجنٹائن وغیرہ کے بعض علاقوں میں اس طرح کے زرعی طریقے کو زرعی زراعت کہا جاتا ہے۔ نباتاتی زراعت۔ نباتاتی زراعت میں گنا، کیلا، ناریل، ربڑ، مسالہ جات اور کافی وغیرہ نقد آور فصلوں میں سے کوئی ایک اگائی جاتی ہے۔ یہ زراعت جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ، امریکہ، ملائیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی زراعت کی قسم ہے جس میں تھوڑے رقبے پر مشتمل ہے۔ تجارتی سبزی کاری۔ وہ پھل اور سبزیاں جن کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا اور ان کے جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کو منڈی تک پہنچانے کے لیے ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے ٹرک فارمنگ کہتے ہیں۔
بڑے شہر اور صنعتی مراکز ایسی زراعت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں منڈیاں موجود ہوتی ہیں، وہاں زرعی پیداوار اور فروخت کر کے جلد منافع کمایا جاتا ہے۔ امریکہ کے ساحلی علاقے ٹرک فارمنگ کے اہم مرکز ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔